أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. وقال الذي نجا منهما اور کہا اس شخص نے جو ان دونوں میں سے رہا ہو گیا تھا وَذَّكَرَ بَعْدَ أُمَّةٍ اور اسے یاد آیا ایک مدت کے بعد أَنَا أُنَبِّئُكُم بِتَأْوِيلِهِ میں تمہیں بتاتا ہوں اس خواب کی تعبیر فَأَرْسِلُونَ تو تم مجھے بھیجو دونوں میں سے جس آدمی کو نجات ملی تھی یعنی شاہی ساقی اس کے سامنے جب بادشاہ نے اس خواب کا ذکر کیا تو اسے یاد آ گیا وَذَّكَرَ اصل میں ہے اذْتَكَرَ یہ ذکر یذکر سے باب افتعال ہے پھر تا کو دال سے بدلا گیا اور زال کو بھی دال سے بدلا گیا اور دونوں کو آپس میں مدغم کر دیا گیا تو یہ ہو گیا وَذَّكَرَ بَعْدَ أُمَّةٍ امت کا معنی بہت سے معنی ہیں ایک معنی اس کا مدت بھی ہے انا انبئکم میں تمہیں بتاتا ہوں کہ اس خواب کی تعبیر کیا ہے اس کو چاہیے تھا کہ یوسف علیہ السلام کے احسان کو یاد رکھتا اور انہیں عزت اور احترام سے بادشاہ کے پاس بلواتا اور ان سے کہتا کہ حضرت آپ اس خواب کی تعبیر بتائیے لیکن یہ جو سرکاری اور درباری کارندے ہوتے ہیں بیوروکریٹس ہوتے ہیں یہ ہر کام کا کریڈٹ خود لینے کے چکر میں رہتے ہیں اور اپنے نمبر بنانے کی فکر میں ہوتے ہیں تو دوسروں کا کام بھی یہ اپنے ہی ذمہ لگا لیتے ہیں جیسا کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے فرمایا وَيُحِبُّونَ أَن يُحْمَدُوا بِمَا لَمْ يَفْعَلُوا فَلَا تَحْسَبَنَّهُمْ بِمَفَازَةٍ مِّنَ الْعَذَابِ وَلَهُمْ عَذَابٌ أَلِيمٌ سورہ آل عمران کی آیت نمبر 188 میں اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ وہ لوگ جو کچھ کیے بغیر ہی چاہتے ہیں کہ ہماری تعریف کی جائے انہیں آپ عذاب سے بچا ہوا نہ سمجھیں ان کے لیے بڑا دردناک عذاب ہے تو اس نے کہا مجھے بھیجو جی میں آپ کو تعبیر بتاتا ہوں یوسف ایھا الصدیق اے یوسف اے نہایت سچے انسان افتنا فی 7 بقرات سمان ہمیں تعبیر بتلائیے 7 موٹی گائیوں کی یأکلہن 7 عجاف انہیں 7 لاغر گائیں کھا رہی ہیں وَسَبْعِ سُنبُلَاتٍ خُضْرٍ اور 7 خوشے سرسبز وَأُخَرَ يَابِسَاتٍ اور دوسرے 7 خشک لَعَلِّي أَرْجِعُ إِلَى النَّاسِ تاکہ میں لوگوں کی طرف لوٹ جاؤں اس خواب کی تعبیر لے کر لعلہم یعلمون
تاکہ وہ بھی اس کی تعبیر جان لیں۔ الصدیق صدقہ یصدق سے اسم الفاعل سے مبالغے کا صیغہ ہے، یعنی ایسا سچا انسان کہ جس کی بات اور جس کا فعل اور جس کا حال سب اس کی صداقت کی شہادت دیتے ہوں۔ صدیقیت کے بہت سے درجے ہیں، سچے اور مخلص مومن بھی صدیق ہیں۔ اللہ تعالیٰ نے سورۃ الحدید کی آیت نمبر 19 میں فرمایا ہے والذین آمنوا باللہ ورسلہ اولئک هم الصدیقون والشہداء عند ربہم۔ فرمایا وہ لوگ جو ایمان لائے ہیں اللہ کے ساتھ اور اس کے رسولوں کے ساتھ سچا ایمان، وہ اللہ کے نزدیک صدیق ہیں اور شہید ہیں۔ اور صدیقیت کا درجہ امت میں سب سے بڑا حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو حاصل ہے، اور ان سے بڑھ کر اس امت میں کوئی صدیق نہیں۔ اور انبیاء کو بھی اللہ تعالیٰ نے صدیق کے لقب سے بیان فرمایا، جیسے کہ حضرت ادریس علیہ السلام اور حضرت ابراہیم علیہ السلام اور حضرت یوسف علیہ السلام، ان سب کے لیے صدیق کا لفظ استعمال ہوا۔ اس نے چونکہ جیل میں قیام کے دوران یوسف علیہ السلام کا کردار اور ان کی زندگی کے شب و روز کو دیکھا تھا، اس لیے اسے پتہ تھا کہ یہ نہایت سچے آدمی ہیں، اور جو بات کریں گے، جس طرح میرا خواب حرف بحرف صحیح ثابت ہوا، اسی طرح یہ اس خواب کی تعبیر بتائیں گے تو یہ بھی حرف بحرف صحیح ثابت ہوگی۔ تو کہا کہ اے نہایت سچے یوسف، ہمیں بتائیے 7 موٹی گائیں ہیں جنہیں 7 دبلی اور لاغر گائیں کھا رہی ہیں، اور 7 سرسبز خوشے ہیں اور 7 ہی خشک ہیں۔ بعض مفسرین نے یہ کہا ہے کہ اس نے خواب میں دیکھا کہ 7 خشک خوشے 7 سرسبز خوشوں پر لپٹے ہوئے ہیں۔ یہ لپٹے ہوئے انہوں نے پتہ نہیں کہاں سے لیا ہے، قرآن مجید میں تو اس کا ذکر نہیں ہے، نہ ہی کسی صحیح حدیث میں ہے۔ تو اتنا ہی ہے کہ انہوں نے 7 خوشے دیکھے، سرسبز اور 7 خشک۔ تو کہا کہ لوگ انتظار میں ہیں، آپ بتائیے تاکہ میں ان کو جا کر اس کی تعبیر بتاؤں۔ قال تزرعون 7 سنین دأبا یوسف علیہ السلام نے فرمایا کہ تم 7 سال تک پے در پے زراعت کرو گے۔ فما حصدتم فذروه في سنبله بس جو کچھ تم کاٹو اسے اس کے خوشوں میں ہی رہنے دینا۔ الا قلیلا مما تاکلون سوائے اس تھوڑے سے اناج کے جو تمہارے کھانے کے کام آئے گا۔ یوسف علیہ السلام کا ظرف دیکھیے، آپ کے دل کی وسعت دیکھیے کہ آپ نے نہ تو یہ فرمایا کہ میں خواب کی تعبیر نہیں بتاتا، پہلے بتاؤ کہ مجھے کیوں جیل میں رکھا ہوا ہے اور میرا قصور کیا ہے، اور جب تک مجھے جیل سے نہ نکالو میں خواب کی تعبیر نہیں بتاؤں گا۔ اور نہ ہی یہ کہا کہ وہ ظالم جنہوں نے مجھ بے قصور کو جیل میں ڈالا ہے، اچھا ہے کہ وہ قحط سے ہلاک ہی ہو جائیں۔ یہ فرق ہوتا ہے غرض کے بندوں میں اور محسنین میں۔ محسنین اس بات کو دیکھے بغیر لوگوں کے ساتھ بھلائی کرتے چلے جاتے ہیں کہ ہمیں اس سے کیا ملے گا۔ پیارے بھائیو، آپ بھی اپنی زندگی کا یہ معمول بنا لیں کہ نیکی کرتے چلے جائیں اور لوگوں کے ساتھ بھلائی کرتے چلے جائیں، اس بات کا انتظار کیے بغیر
کہ اس نیکی سے آپ کو کیا ملے گا۔ محسن آدمی اس وقت بنتا ہے جب بغیر کسی لالچ کے لوگوں کا بھلا کرے۔ تزرعون اصل میں فعل امر کے معنی میں ہے، جب زیادہ تاکید کرنی ہو تو اللہ تعالیٰ اس وقت مضارع کا صیغہ استعمال کرتے ہیں، جیسے فرمایا وَإِذْ أَخَذْنَا مِيثَاقَ بَنِي إِسْرَائِيلَ لَا تَعْبُدُونَ إِلَّا اللَّهَ، ہم نے میثاق بنی اسرائیل میں یہ ان سے وعدہ لیا کہ تم اللہ کے سوا کسی کی عبادت نہیں کرو گے۔ تو تزرعون کا معنی کہ تم 7 سال تک بھرپور کاشتکاری کرو اور نہایت محنت سے اپنی فصلیں بیجو اور ان کی حفاظت کرو اور ان کو اچھا پانی لگاؤ، اور جب وہ فصل تیار ہو جائے اور اس کی کٹائی ہو جائے تو تم نے اس میں سے صرف اتنا غلہ نکالنا ہے جتنا تمہاری ضرورت کے لیے کافی ہو جائے، تھوڑا سا نکال لینا اور باقی سارے کا سارا خوشوں میں رہنے دینا۔ تو یوسف علیہ السلام نے آج سے ہزاروں سال پہلے گندم کو گھن اور سسری اور کیڑے سے محفوظ رکھنے کا جو طریقہ بتلایا، آج کے محققین اور آج کے زرعی ماہرین اس سے آگے نہیں بڑھ سکے۔ وہ بھی اتنا ہی جانتے ہیں کہ اگر گندم کو محفوظ رکھنا ہو تو اس کو خوشوں میں ہی چھوڑ دینا چاہیے، اس لیے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ ہر دانے کو ایک غلاف میں پیک کر کے اگاتے ہیں، اور اگر وہ غلاف اس کے اوپر سے اتارا نہ جائے تو کوئی گھن اور کوئی کیڑا اور کوئی جانور اس میں گھسنے کی جرت نہیں کر سکتا۔ تو فرمایا الا قلیل مما تاکلون، ان 7 سالوں میں تھوڑا کھاؤ اور زیادہ بچاؤ۔ اور تھوڑا کھانے کی فضیلت اس میں طب اور شریعت دونوں متفق ہیں۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا بحسب ابن آدم اکلات یقمن صلبہ، آدمی کے بیٹے کے لیے چند لقمے کافی ہیں جو اس کی کمر کو سیدھا رکھیں۔ وَإِنْ كَانَ لَا مَحَالَةَ، لیکن اگر آدمی زیادہ ہی کھانا چاہے فَثُلُثٌ لِطَعَامِهِ وَثُلُثٌ لِشَرَابِهِ وَثُلُثٌ لِنَفَسِهِ، تو فرمایا پھر اپنے پیٹ کے 3 حصے کرے، ایک حصے میں کھانا ڈالے، ایک حصے کو پانی کے لیے خالی رکھے اور ایک حصے کو ہوا کے آنے جانے کے لیے، سانس کے آسانی سے سانس لینے کے لیے خالی رکھے۔ یعنی 1/3 جو ہے آدمی کے معدے کا، اگر وہ غذا سے بھر لیا جائے تو یہ اس کی ضروریات کے لیے کافی ہوتا ہے۔ ثم یاتی من بعد ذلک 7 شداد، پھر آئیں گے اس کے بعد 7 بہت سخت سال، یاکلن ما قدمتم لہن، وہ کھا جائیں گے جو تم نے ان کے لیے بچا کر رکھا ہوگا۔ الا قلیلا مما تحسنون، مگر وہ تھوڑا سا غلہ جو تم محفوظ کر کے رکھو گے۔ فرمایا خوشحالی کے 7 سالوں کے بعد 7 سال قحط کے اور سختی کے آئیں گے، ان میں کوئی بارش نہیں ہوگی، کوئی فصل نہیں ہوگی، جانوروں کے تھنوں سے دودھ سوکھ جائے گا اور زمینیں بنجر اور ویران پڑی رہیں گی اور ان میں خاک اڑے گی۔ اس لیے وہ جو تم نے سٹاک کیا ہوگا غلہ، اسی کو استعمال کرنا، اس کے لیے گودام بنانا، سٹور بنانا اور اس پر سرکاری پیرا بٹھانا، تاکہ جس کو جتنی ضرورت ہو اس کے مطابق اس کو دیا جا سکے۔ ایسا نہ ہو کہ پیسے والے آدمی سارا غلہ خرید کر اس کو اپنے پاس سٹور کر لے اور غریب آدمی بھوکا مرنے لگے، بلکہ تم سرکاری انتظام میں اس بچی ہوئی گندم کو
برابر تقسیم کرنا ہر شخص کے گھر کے افراد کی تعداد کے اعتبار سے، اور اس پر نہایت مضبوط آدمی اس کا انتظام کریں اور اس گندم کو تھوڑا تھوڑا کر کے استعمال کریں تاکہ اگلے 7 سالوں میں یہ بچائی ہوئی گندم تمہارے کام آئے۔ الا قلیلا مما تحصنون، حصن کہتے ہیں قلعے کو، یعنی محفوظ کردہ چیز۔ تو فرمایا کہ سارے خوشے نہ کھا جانا، اگلے سال کے بیج کے لیے بھی تھوڑا سا بچا لینا، کیونکہ اگلے سال ایک نہایت بہترین سال آ رہا ہے جس میں بڑی بارشیں ہوں گی اور جس میں بہت اچھی فصلیں ہوں گی، لیکن اس کے لیے اگر تمہارے پاس بیج نہ ہوا تو تم لوگ پریشان ہو جاؤ گے۔ تو فرمایا کہ وہ تھوڑا سا رکھ لینا جو تم محفوظ کر کے رکھ لو گے۔ ثم یاتی من بعد ذلک عام، پھر اس کے بعد ایک ایسا سال آئے گا فیہ یغاث الناس، اس میں لوگوں کو بارش دی جائے گی، وفیہ یعصرون، اور اس میں وہ خوب نچوڑیں گے۔ یہ 7 قحط والے سالوں کے بعد 8واں خوشحالی کا سال، یہ ان کے خواب کی تعبیر سے زائد بات حضرت یوسف علیہ السلام نے بتلائی، یا تو وحی الہی سے یہ بات بتلائی یا 7 کے عدد سے یہ استدلال کیا کہ قحط کے 7 سال تب ہی بنتے ہیں اگر 8واں سال قحط کا نہ ہو، 8واں سال خوشحالی کا ہو، تب ہی قحط کے 7 سال ختم ہوں گے۔ فرمایا کہ 8ویں سال میں بہترین فصلیں ہوں گی اور موسلا دھار بارشیں ہوں گی۔ یغاث کا مادہ یا تو غیثن ہے یا غوثن ہے۔ اگر غیثن سے یغاث ہو تو اس کا معنی ہے کہ بارشیں ہوں گی، اور اگر غوثن سے یغاث ہو تو اس کا معنی ہے کہ لوگوں کی مدد کی جائے گی اور ان کو بہترین حالات میسر کیے جائیں گے، اچھا موسم اور بارشیں اور زرخیز زمین اور بہترین ماحول دیا جائے گا جس میں وہ اپنی فصلیں کاشت کریں گے۔ وفیہ یعصرون، اور اس میں نچوڑیں گے، یعنی ایسے پھل جن کا رس نچوڑا جاتا ہے جیسے کہ لیمو اور مالٹا اور آم وغیرہ، اور ایسے بیج جن سے تیل نکالا جاتا ہے جیسے کہ زیتون اور سرسوں اور اس قسم کی چیزیں۔ اور یاسرون کا ایک معنی بعض مترجمین نے یحلبون بھی کیا ہے کہ اس میں یہ جانوروں کا دودھ کثرت سے دوہیں گے، یعنی جانور اس سال میں بہت خوب دودھ دیں گے اور لوگ خوشحال ہو جائیں گے۔ ترجمہ وقال الذی نجا منہما، اور کہا اس شخص نے جو ان دونوں میں سے رہا ہو گیا تھا، وَذَّكَرَ بَعْدَ أُمَّةٍ، اور اسے ایک مدت کے بعد یاد آیا، اَنَا أُنَبِّئُكُم بِتَأْوِيلِهِ، میں تمہیں اس خواب کی تعبیر بتاتا ہوں، فَأَرْسِلُونَ، تو تم مجھے بھیجو، یوسف ایھا الصدیق، اے یوسف اے نہایت سچے انسان، افتنا فی 7 بقرات سمان، ہمیں تعبیر بتاؤ 7 موٹی گاہیوں کی، یأکلہن 7 عجاف، جنہیں 7 دبلی گائیں کھا رہی ہیں،
وسبع سنبلات خضر اور 7 سرسبز خوشوں کی وأخر یابسات اور دوسرے 7 خشک خوشوں کی لعلی ارجع الی الناس تاکہ میں لوگوں کے پاس اس کی تعبیر لے کر جاؤں لعلہم یعلمون تاکہ وہ بھی جان لیں قال تزرعون 7 سنین دأبا یوسف علیہ السلام نے فرمایا تم 7 سال تک مسلسل کاشت کرو گے یوسف علیہ السلام نے فرمایا کہ 7 سال مسلسل کاشت کرو گے فما حصدتم فذروه في سنبله بس جو کچھ تم کاٹو اسے خوشوں میں ہی چھوڑ دینا الا قلیلا مما تأکلون سوائے اس تھوڑے سے اناج کے جو تمہارے کھانے کے کام آئے گا ثم یاتی من بعد ذلك 7 شداد پھر ان کے بعد 7 سخت سال آئیں گے یأکلن ما قدمتم لہن وہ کھا جائیں گے جو کچھ تم نے ان کے لیے بچا کر رکھا ہوگا الا قلیلا مما تحسنون سوائے اس تھوڑے سے اناج کے جسے تم بیج کے لیے محفوظ کر لو گے ثم یاتی من بعد ذلك عام پھر اس کے بعد ایک ایسا سال آئے گا فیہ یغاث الناس اس میں لوگوں کو بارش دی جائے گی وفیہ یعصرون اور اس میں وہ خوب نچوڑیں گے وصلی اللہ علی نبینا محمد وآلہ وصحبہ